السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرش الہی کے قرب میں ایک ایسی ملاقات جہاں دنیا کی کوئی چیز، کوئی عظمت، کوئی مرتبہ کام نہیں آتا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے سوال کرتے ہیں کہ میرے محبوب تو مجھ سے ملنے آیا ہے نا، بتا میرے محبوب میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں وہ چیز آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی موجود نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے محبوب ایسی کون سی چیز ہے جو میں رب کے پاس بھی موجود نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہی چیز تو میں لایا ہوں جو تیرے پاس بھی موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کیا ہے میرے محبوب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں عاجزی اور بندگی لے کر آیا ہوں۔ اے اللہ، میں عاجزی اور بندگی لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، وہ کسی کی عبادت کے محتاج نہیں ہیں، وہ غنی ہیں، مالک ہیں، رب العالمین ہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے فرشتے اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، سارا دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سارا دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، عرش ہلتا ہے اس کی حمد سے۔ لیکن وہ بندگی جو محبوب نے ادا کی، جس میں عشق بھی ہے اور عاجزی کی بھی انتہا، وہ بندگی رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ رب کو سب سے زیادہ بندگی پسند ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ یہاں عبد کہا، نہ رسول نہ نبی، بلکہ عبد۔ کیوں؟ کیونکہ بندگی کا مقام مقام نبوت کے ساتھ جڑا ہوا۔ یہ وہ صفت جو انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے، اللہ کے سب سے قریب کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں سب سے بڑی چیز پیش کی، وہ عبدیت تھی۔ وہ عبدیت تھی کہ رب کے سامنے جھک جانا، امت کے لیے پھر آنسو بہانا، امت کے لیے رونا، اپنی امت کے لیے آنسو بہا رہے، رب کے دروازے پہ صبر کے ساتھ سجدہ ریز ہونا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ اللہ کے ہاں عظمت اسی کو ملتی ہے جو جھک جاتا ہے۔ جھکنا تو انسان کی پہچان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جھکنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو جھک جاتا ہے میری رضا کے لیے، میری راہ میں وہ فلاح پا جاتا ہے۔ آج ہمیں مال، شہرت، علم، طاقت سب کچھ چاہیے، لیکن بندگی کا ذوق، نماز میں عاجزی، دعا میں آنسو، دل میں حیا، یہ سب کم ہوتے جا رہے ہیں۔ دل میں رب کا خوف کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد عبدیت بنائیں، ایسا بندہ بنیں جو رب کو اپنا سب کچھ سمجھے، اس دنیا کو نہ سمجھیں کہ یہ دنیا ہمارا سب کچھ ہے، یہ گھر، یہ محل، ٹھکانہ ہمارا سب کچھ ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کا۔ اگر کچھ ہے تو رب، اگر ہمارا کچھ ہے تو ہمارا رب ہے، اور کچھ بھی نہیں ہمارا۔ جس کے دل میں نہیں رب، جس کے دل میں ہی رب نہیں، اس کی زبان پہ رب کیسے آئے گا؟ اس کی زبان پر کیسے رب آئے گا؟ اب دیکھیں نا، میرے محبوب سے پوچھا گیا کہ کیا لائے ہو، تو کیا فرمایا کہ بندگی، عاجزی، محبت میری کل یہی ہے، اور یہی تجھ کو پسند ہے، میں یہی لے کر آیا ہوں۔ تو کیا ہم لوگ عاجزی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے جھکنا سیکھ سکتے ہیں؟ آج بھی موقع ہے، جھک جائیں۔ آج بھی موقع ہے،
عاجزی اختیار کر لیں اس سے پہلے کہ ہماری کمر اکڑ جائے، اس سے پہلے کہ ہمیں سجدے کے لیے بولا جائے ہم سے سجدے نہ کیے جائیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کو منا لیجئے، ابھی بھی وقت ہے، معاف کر دیجئے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہماری غلطی نہیں، ہم نے جھکنا نہیں، لیکن اللہ رب العزت تو خود پسند فرماتے ہیں جھکنے والے کو کہ اے میرے بندے تو مجھ پر چھوڑ دے، تو میری رضا کے لیے جھک جا، تو میری رضا کے لیے صبر کر، اور پھر رب تو بہترین حساب لینے والا ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم عاجزی کو اپنائیں گے، رب کے آگے جھکیں گے، رب سے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ہمیں عاجزی عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارا چینل حجاب اور ایمان کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی انسان میں عاجزی پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔